اتنی محبت سے پیش آئے حضور علیہ السلام سے، ہر پوچھا تھا حضور میرے گھر تشریف لائے، میرے گھر۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا میری اونٹنی کی مہار کو چھوڑ دو، انا معمورہ، یہ معمورہ ہے، یہ ناکہ معمورہ ہے، عام اونٹنی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی مہار چھوڑ دو، اور مہار چھوڑ دی گئی۔ اونٹنی چلتے چلتے 400 علماء کی سربراہ کی اولاد سے اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے پاس وہ رہے تھی جو خطبہ اول بادشاہ نے حضور علیہ السلام کے لیے 1000 سال پہلے میرے نبی کے لیے بنوائی تھی۔ اونٹنی جب اس گھر میں پہنچی ہے جو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، بظاہر ان کا گھر ہے، حقیقت میں تو حضور کا اپنا گھر حضور کے لیے بنوایا گیا تھا، حضور کا اپنا گھر ہے۔ بظاہر عزت دے دی حضرت ابو ایوب انصاری کو ان کے گھر میں، لیکن حقیقت میں تو حضور کا گھر تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی وہاں پہ جلوہ پہنچی، وہاں پہ بیٹھ گئے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے کہ 1000 سال پہلے بھی لوگ ختم نبوت کی باتیں کریں، بلکہ سب سے پہلے انسان کون ہے پوری دنیا میں؟ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ امام حاکم نے مستدرک میں یہ حدیث پاک نقل کی ہے، توجہ کریں۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کے راوی ہیں، حوالہ بھی یاد رکھنا ہے، کتاب بھی اور راوی بھی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لفظ سرزد ہو گئی، اللہ کی حضور توبہ کرتے رہے، معافی مانگتے رہے، لیکن رب تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ جب آدم علیہ السلام، پیارے آدم، میرے آخری نبی، میرے پیارے اور محبوب نبی، سارے نبیوں کے بھی امام، اس نبی کا واسطہ پیش کریں گے کہ آدم کی رجس کو معاف کرو۔ ایسے اللہ کے پیغمبر ہیں، پیغمبر محبوب ترین ہوتے ہیں، اللہ کی بارگاہ کے مقبول ہوتے ہیں، ان کا رشتہ تو بڑا قریب کا تعلق ہوتا ہے، ہماری طرح کا معاملہ تو نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں حضرت آدم علیہ السلام، ان کی لفظ بھی ہماری لفظوں کی طرح نہیں ہے، ہماری نیکیوں سے بھی ان کی لفظ والا ہے۔ ان کا اپنا جو مقام ہے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب ہے، وہ مقرب ہے رب تعالیٰ، اس قرب کی بنیاد پہ لفظ کہہ رہا ہوں۔ ویسے تو آدم علیہ السلام کی لفظ ہماری نیکیوں سے اعلیٰ ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی لفظ کو معاف نہ کیا۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں تیرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ جب حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا، آج آپ بھی ذکر سن رہے ہیں، دیکھیں ہمارے نبی کا ذکر کب ہوا اور کس نے کیا، کس کے سامنے کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام جو ساری انسانیت کے باپ ہیں، حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں، انہوں نے حضور کا وسیلہ پیش کیا اور اپنی لفظ کی معافی کی درخواست کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا آدم کئی عرفت محمد ولم اخلقہ، اے آدم جس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو نے پیدا ہی نہیں کیا، جس کو میں نے پیدا ہی نہیں کیا، اس کو اے آدم تم نے کیسے پہچانا؟ جس پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے پیدا نہیں کیا، اس کو تو نے کیسے پہچان لیا؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب جب تو نے مجھے بنایا، مجھ میں روح ڈالی، میں نے اپنی نگاہ اٹھائی، تیرے عرش پر میری نگاہ پڑی تو عرش کے پائے پر یہی لکھا ہوا پایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
دروازے پر بھی یہی کلمہ شریف لکھا ہوا پایا، جنت کی دیواروں پر بھی یہی لکھا پایا، جنت کے درختوں پر، درختوں کے پتوں پر، حوروں کی آنکھوں پر، جہاں جہاں میری نظر پہنچی تھی، اے اللہ یہی کلمہ شریف میں نے لکھا ہوا پایا۔ فعلم تو مجھے یقین ہو گیا انک لم تضف الی اسمک الا یحب الخلق الیک، مولا جس کے نام کو تو نے اپنے نام سے ملا رکھا ہے وہ تجھے ساری مخلوقات سے زیادہ پیارا ہے۔ جس کے نام کو تو نے اپنے نام کے ساتھ ملا رکھا ہے وہ تجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اب حدیث پاک کے اگلے کلمات میں مزید غور کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی بات سنی، فرمایا اذا سألتنی بحقہ فقد غفرت لک، اے آدم جب تو نے میرے پیارے آخر الزمان نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے میں نے تجھے معاف کر دیا۔ اور یاد رکھ اے آدم لولا ما خلقتک، اگر اس آخر الزمان نبی کو میں نے پیدا نہ کرنا ہوتا اے آدم میں تجھے پیدا نہ کرتا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھ اے آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کے واسطے وسیلہ سے میں نے تیری لغزش کو معاف کیا ہے اور جن کی وجہ سے تجھے پیدا کیا ہے تو تیری اولاد سے آخری نبی ہے، تیری اولاد سے آخری نبی ہے۔ یہ حدیث پاک میں تیری اولاد سے آخری نبی ہے۔ ختم نبوت کا ذکر کہاں ہوتا رہا؟ سب سے پہلے انسان نے کیا، اللہ کے پیغمبر نے کیا، حضرت آدم علیہ السلام نے کیا۔ آج اگر ہم ختم نبوت کا عمل کر رہے ہیں یہ تو اللہ کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام بھی ہمارے نبی کی شان ختم نبوت بیان کرتے ہیں، اور حضور علیہ السلام کی عظمت کا واسطہ وسیلہ دے کر آدم علیہ السلام اپنی لغزش کی معافی چاہتے رہے، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دیا گیا، حضور علیہ السلام کا ذکر کیا گیا، رب تعالیٰ کو یہ نام اتنا پیارا ہے، ذکر اتنا پیارا ہے کہ رب تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی لغزش کو معاف کیا۔ سامعین محترم، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میراج شریف ہے، آقا حضور علیہ السلام کی تذکرے ہیں۔ 1000 سال پہلے کی صرف بات نہیں ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اس وقت کا واقعہ جو بھی میں نے سنایا، بلکہ ایک حدیث پاک مشکوٰۃ شریف میں یاد رکھنا، اس کے راوی حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ۔ اس سے بھی آگے میں جا رہا ہوں، مزید آگے جا رہا ہوں۔ 1000 سال پہلے صرف نہیں، آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے اس وقت کی بات کی جو حضور کو آخری نبی کہا گیا، بلکہ ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجدل فی تینا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام مٹی کے گارے میں بن رہے تھے، تیار ہو رہے تھے، میں اللہ کے ہاں اس وقت بھی خاتم النبیین میں لکھا جا چکا ہوں۔ یہ ہے حضور کی ختم نبوت، یہ ہے شان ختم نبوت۔ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں بے شک میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین ہوں۔ کس وقت؟ وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي طِينَتِهِ، جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی گارے میں بن رہے تھے، آدم علیہ السلام کا تخلیق کا مرحلہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور آخری نبی کو خاتم النبیین نے کہا۔ یہ ہے حضور علیہ السلام کی شان ختم نبوت۔ اسی کو مانیں گے تو نجات ہوگی، اسی کو مانیں گے تو قبر سنورے گی، اسی کو مانیں گے تو آخرت سنورے گی۔ دنیا میں تو وقت اور گزارا ہو جاتا ہے، لیکن قبر کو دیکھنا چاہیے، حشر کو دیکھنا چاہیے، ہمیشہ کی زندگی مد نظر رکھنی چاہیے۔ مسلمان کو دنیا کی دولت، دنیا کا لالچ، مال دولت کے حرص لالچ میں تو فیصلہ نہیں کرنا چاہیے، مسلمان کو اپنے نبی سے وفاداری کرنا چاہیے۔
محبت کا مجموعہ، یہ ہے ہمارے نبی کی عظمت اور شان۔ ہر زمانے میں ختم نبوت کے دھکے بجتے رہے، حضور علیہ السلام کو قرآن نے خاتم النبیین کہا۔ کتنی احادیث مبارکہ ہیں حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ عظمت اور آپ کی شان پر دلالت کرتی ہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں آتا ہے، بڑا ایک عجیب واقعہ ہے، یہ موجم کبیر کے اندر ہے، طبرانی کی موجم کبیر میں، توجہ کریں۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، یہ بھی واقعہ یاد رکھنا ہے۔ میں بڑی مستند حوالوں سے حدیثیں پیش کر رہا ہوں، ویسے الحمدللہ میرے پاس کتابیں میری گاڑی میں ساری موجود ہیں، میں ساری کتابیں یوں دکھا کر میں حضور کی ختم نبوت بیان کر سکتا ہوں۔ الحمدللہ شان ختم نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن میں، حدیث میں آقا حضور کی یہ شان ہے، ہر زمانے میں ہر علاقے میں بیان ہوتی رہی۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن خارجہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ زور اور عصر کے درمیان مدینہ شریف کی گلی کوچے سے گزر رہے تھے اور بیماری کا ان پہ بڑا شدید حملہ تھا، جس کی وجہ سے وہ غش کھا کے گر گئے اور ان کو موت واقع ہوئی۔ صحابی رسول حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لوگ انہیں اٹھا کر لائے ان کے گھر میں، حدیث شریف میں آتا ہے ان کے چادر اور کمبل ڈال دیا گیا، اور جب مغرب کے بعد عشاء کا وقت ہوا، محلے کی خواتین انصار کی عورتیں آئیں، حضرت زید بن خارجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر، ان کی جو چار پائی تھی ان کے پاس کھڑی ہو کر جب رونے لگی تو اس وقت بڑا عجیب منظر پیش ہوا کہ لوگوں نے سنا اذ سامعوا صوتا من تحت الکساء، جو حضرت زید بن خارجہ نے اوپر کمبل ان کے ڈالا گیا تھا، اس کمبل کے نیچے سے آواز کو سنا لوگوں نے، ایک نے نہیں سنا، سامعوا حدیث کے کلمات ہیں، سب نے سنا، گھر میں جتنے حضرات بھی تھے سب نے حضرت زید بن خارجہ سے آواز سنا، فوت ہو چکے تھے عصر سے پہلے، اور یہ میں بات کر رہا ہوں عشاء کے وقت کی، ان کے کمبل کے نیچے سے آواز کو سنا۔ آپ نے فرمایا انصتوا، چپ ہو جاؤ، نہ رو، چپ ہو جاؤ، ساتھ پڑھا محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین، پڑھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، امی نبی ہیں، خاتم النبیین، تاجدار ختم نبوت ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے صحابہ کرام۔ نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ آپ ابھی فوت نہیں ہوئے، ہم تو زندہ ہے نا۔ میں نے تو بات سنائی ہے کہ لوگ کفر سے بھی بولتے ہیں، ارے جن کے دلوں میں عشق رسول ہے وہ تو مر کے بھی ختم نبوت کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ آپ زندہ ہیں۔ زندگی کا تو ثبوت دینا چاہیے نا، زندہ ہے تو حضور کی ختم نبوت کے نعرے لگاتے رہے۔ صحابی رسول حضرت زید بن خارجہ کا میں نے واقعہ آپ کو سنایا، اور موجم کبیر کے اندر باقاعدہ طور پہ یہ واقعہ موجود ہے کہ آپ نے فوت ہونے کے بعد یہ نعرہ لگایا محمد رسول اللہ النبی الامی خاتم النبیین، کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، خاتم النبیین، حضور علیہ السلام آخری نبی بن کر تشریف لائے۔ اب بھی تو شاید نے بڑی پیاری ترجمانی کی تھی، میں وہ سنی ہوں جلیل قادری، مرنے کے بعد کبھی سوچنا چاہیے ہمیں، میں وہ سنی ہوں جلیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام، لاشا بھی یہ کہے گا۔ یہ محبت والوں کے انداز ہیں۔
عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم والوں کے یہ انداز ہیں جنہوں نے حضور علیہ السلام کی عظمت کو پہچانا، انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے، حضور کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ غداری نہیں کی، حضور کا کلمہ پڑھ کر انہوں نے حضور کے ساتھ وفا کی ہے۔ شہر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے بھی کہا تھا کہ محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوہو قلم ہے۔ وفا والے لوگوں کی بات ہے، وفاداروں کی غداروں کی بات نہیں کر رہے، وفاداروں کی بات ہے۔ مرنے کے بعد بھی حضور کی ختم نبوت کا اعلان کیا۔ دیکھیں ایک اور حدیث پاک البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، قصص کبریٰ میں بھی ہے، یہ بھی بڑا عجیب واقعہ ہے، بڑا عجیب واقعہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خیبر فتح کیا، میں انسانوں سے آگے جا رہا ہوں، آپ تو سارے انسان ہیں نا، الحمدللہ مسلمان بھی ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہے، خدا کے گھر میں بیٹھے ہیں، میں جانور کی بات بتا رہا ہوں، اور جانوروں میں سے بھی جانور گدھے کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی حضور کی ختم نبوت کا نام ہے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، لیکن البدایہ والنہایہ میں حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ جب خیبر فتح ہوا جو مال غنیمت پایا، اس مال غنیمت میں ایک کالے رنگ کا گدھا بھی تھا۔ آقا حضور علیہ السلام کے سامنے ہوا تو حضور سے بات کرنے لگا، حضور سے بات کرنے لگا۔ آخری نبی کو کون نہیں پہچانتا، اور آخری نبی کی شان کو ہر کوئی جانتا پہچانتا ہے، ہر زمانے میں جس کا ذکر ہوتا رہا، ہر نبی پیغمبر ذکر کرتا رہا، وہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے۔ بلکہ یہ حدیث سنانے سے پہلے میں ایک اور آپ کو یہ بات بتا دوں، حضور سے بات کرنا یہ تو اور بات ہے، حضور کے غلاموں کے ساتھ جنگل کا ایک بھیڑیا بات کرنا، یہ بھی مشکاہ شریف کے اندر حدیث پاک ہے، ذکر یتکلم، بھیڑیا بات کرنے لگا۔ اس شخص نے کہا عجیب بات ہے، یہ جنگل کا بھیڑیا بات کرتا ہے، یہ بھی بولتا ہے۔ اس نے کہا اس سے بھی عجیب بات ہے، اس سے بھی عجیب وہ کون سی کہ یہ نخلستان میں ان پہاڑوں میں اللہ کے آخری نبی آئے ہیں، لیکن تو اس آخری نبی میں ابھی تک ایمان نہیں لایا، وہ صحابی رسول بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھیڑیا ملا تو بھیڑیا بولنے لگا۔ اس نے کہا ہذا عجیب، یہ عجیب بات ہے، بھیڑیا بولتا ہے۔ بھیڑیے نے بول کے کہا اس سے بھی عجیب بات تو یہ ہے، اور جس کے پاس آخر الزمان نبی تشریف لائے، جو سارے نبیوں کے نبی، جن کی امت میں آنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کی تمنا کرتے رہے، وہ تشریف لے آئے ہیں، تو ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا، حضور کی ختم نبوت کو نہیں مانا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس بھیڑیے نے بات کی تھی، اس صحابی نے حضور کی بارگاہ میں آ کر اس شخص نے کلمہ پڑھا، حضور کے صحابی بنے، اور آ کر سارا واقعہ عرض کیا، آقا حضور آج جنگل کا بھیڑیا میرے ساتھ تھا۔ جانور بات کرتے ہیں تو حضور علیہ السلام سارے جانوروں کی بولیاں بھی جانتے ہیں۔ یہ اٹھائیں کتاب، بڑی مسترد کتاب ہے جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے سامنے وہ مال آیا جو خیبر فتح ہوا، مال غنیمت، اس میں ایک گدھا بھی تھا۔ اس گدھے کو بھی صرف گدھا کہتے وقت میں تو بہتری سمجھتا ہوں، اس کو گدھا شریف کہنا چاہیے، اس کو حمار شریف کہنا چاہیے، یہ حدیث حمار ہے۔ حضور سے عربی میں بات چیت کرنے لگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے تعارف کیا، اس سے بات چیت کی، اس نے بات کرتے ہوئے بتایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ید سے اوپر سے میری ید سے 60 گدھے آئے ہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سارے گدھے جو میری نسل سے آئے ہیں ان پر اللہ کے پیغمبر ہی سواری کرتے ہیں، کسی اور کو سواری کا موقع نہیں ملا۔ 60 پل ہوئے ہیں دنیا میں، 60 ہیں میری جد اور میری نسل سے، ہر ایک پر اللہ کے پیغمبر سواری کرتے رہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لم یبق من
لم یبق من نسل غیری من نسل جدی، میری اس نسل سے میرے سوا اور کوئی گدا نہیں ہوگا، ولا من الانبیاء غیر، آپ آخری نبی بن کر آئے ہیں، آپ کے علاوہ دنیا میں کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے علاوہ اور کو ہماری نسل کا گدا نہیں ہوگا۔ یہ ہے یہ حضور کی لم یبقى من نسل جدی غیر، میرے سوا یہ نسل ختم ہو جائے گی، اب 60واں میں ہوں، 60 ہی ہوئے ہیں، اب آخری میں بن کر آیا ہوں، اور کوئی نسل آگے نہیں بڑھے گی، آقا حضور میں بھی آخری، ولا من الانبیاء غیر، آقا حضور آپ بھی آخری ہیں، کنت اتوقع ہوگا، میں تو اتنے عرصے سے آپ کے آنے کی انتظار کر رہا ہوں، کب وہ دن آتے ہیں تاجدار ختم نبوت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر سواری کرتے ہیں، مان جاؤں میرے نبی کی شان۔ بھائی تو کسی کے پاس نہ تھا، خیبر میں اگر آپ جانتے ہیں تاریخ کو، تو خیبر جب فتح ہوا تو خیبر میں یہود لوگ رہتے تھے، یہود لوگ رہتے تھے، تو ایک یہودی کا وہ یہودی کے پاس رہتا، بھائی تیرے اوپر اور کوئی وہ اپنی جات اور اپنی نسل کی خصوصیت یہ بیان کرتا ہے کہ پیغمبر کے سوا کسی نے سواری نہیں کی تیرے اوپر، اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر بھی سواری کسی نے نہیں کی، میں نے کسی کو سواری نہیں کرنے دی، میرا مالک تھا یہودی، لیکن جب وہ میرے اوپر سوار ہونے لگتا تھا میں اپنی پیٹھ یہ نہیں کر دیتا تھا۔ یہ لوگ ہیں جنہوں نے حضور سے وفا کی ہے اور گدا ہو کے حضور سے وفا کر رہا ہے، حضور علیہ السلام سے عرض کرتا ہے آقا حضور میں اپنی پیٹھ ٹیڑھی کر دیتا، اس کو میں بیٹھنے نہیں دیتا تھا، وہ نجیب و مطلی، وہ مجھے بھوکا رکھتا، پیاسا رکھتا، وہ یغرب ظہری، میری پیٹھ پہ مارا کرتا تھا۔ آقا حضور آپ کے لیے بھوک بھی برداشت کی ہے، آپ کے لیے پیاس بھی برداشت کی ہے، آپ کے لیے میں نے اس یہودی کی مار بھی برداشت کی ہے، لیکن آپ کی شان پر حد نہیں آنے دیا۔ ہم گدے سے بھی بدتر ہو گئے ہیں، ہم بھی تو انسان ہیں نا، اللہ نے سب مخلوقات بنایا، حضور کا امتی بنایا، تو ہمیں بھی دیکھنا چاہیے کہ حضور سے وفا کرنی ہے۔ ہم گدے سے بھی نیچے چلے گئے، ہمیں حضور سے وفا بھول گئی، اس نے کہا مجھے مالک مارتا پیٹتا، مجھے بھوکا رکھتا، پیاسا رکھتا تھا، آقا حضور پھر بھی میں نے اسے اپنے اوپر سواری نہیں کرنی، کیوں؟ آقا حضور صرف آپ کی انتظار کی تھی، کن اتوقع ہوگا، آپ سے امید رکھتا، توقع مجھے آپ سے تھی، آقا حضور آپ تشریف لائیں گے، آپ آخری نبی ہیں، آپ میرے اوپر سواری کریں گے، ہماری نسل کی جو کردار ہے وہ صاف ستھرا رہے گا، میں اپنی جات اور نسل پر داغ نہیں آنے دوں۔ گدے ہو کے اتنی سوچ، لیکن گدا بھی وہ عام گدا نہیں تھا نا، اس نسل سے تھا جس نسل کے گدوں پر اللہ کے پیغمبر سواری کرتے رہے اور کسی نے سواری نہیں کی۔ وعدہ ہے کہ اس نے آقا حضور سے یہ عرض کیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نام رکھا تھا یعقوب، نام رکھا یعقوب، آقا حضور سے بلاتے یا یعقوب، وہ کہتا لبیک یا رسول اللہ، وہ کہتا لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، بار بار حاضر ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سواری کے وقت سواری کرتے، اور جب آقا حضور علیہ السلام سواری آپ اس سے اترتے، آرام فرماتے، گھر میں تشریف فرما ہوتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو بلانا ہوتا تو اس گدا مبارک کو یعقوب کو کہتے، یا یعقوب جاؤ بلا میرے صحابی کو بلا کے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ جاتے، یعقوب صاحب، اب تو صاحب کہنے کا حق ہے نا، اس وجہ سے میں نے کہا کہ انہیں تو گدا کہتے ہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں قیامت کے دن اس بات بھی پوچھنا ہو جائے کہ جو آخر الزمان بھی تاجدار ختم نبوت کی سواری بنا، جس نے حضور سے وفا کی ہے، حضور علیہ السلام کی غلامی کا اظہار کیا، اس کو گدا بھی کہتے قیامت کے دن پوچھنا ہو جائے، وہ یعقوب صاحب
کسی کو بلانا ہوتا اس کے دروازے پہ جا کر اپنا سر کی ٹھوکر مارتے، سر مارتے، سیاسی پیر آتے، انہیں یعقوب صاحب کہتے عجب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تجھے اللہ کے پیارے رسول آخر الزمان نبی بلا رہے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ آقا حضور علیہ حضرت آدم علیہ السلام سے میں نے بات شروع کی ہے جو ساری انسانیت کے باپ ہیں، سارے انسان حضور کی ختم نبوت، حضور علیہ السلام کی عظمت اور شان ہر زمانے میں ہر علاقے میں ہوتے رہی، حتیٰ کہ اس علاقور گدا جو تھا اس نے بھی آقا حضور کی ختم نبوت کا جھنڈا بلند رکھا۔ فرمایا ولا من الانبیاء غیر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سوا کوئی نبی نہیں ہوگا، آپ آخری نبی ہیں، میں اپنی جد سے آخری ہی مار ہوں اور آپ آخری نبی بن کر تشریف لائے ہیں۔ یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ختم نبوت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پہ ایمان لانے سے بندہ مسلمان ہوتا ہے، اس کے علاوہ کبھی بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ قرآن شریف کا حافظ قاری عالم بن جائے، اگر حضور علیہ السلام کو ختم نبوت والے عقیدے پر یقین نہیں رکھتا وہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بھی میں حدیث شریف سے ثابت کروں گا۔ ویسے تو آئین پاکستان میں جو مسلمان کی تاریخ لکھی گئی ہے پاکستان کے قانون آئین میں، اس میں بھی یہ تاریخ لکھی گئی ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتا ہو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا۔ یہ آئین پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق مسلمان کا علاج صرف وہی سکتا ہے جو حضور علیہ السلام کی ختم نبوت پہ ایمان رکھتا ہے۔ اور یہ تاریخ کہاں سے نکالی؟ ویسے تو اس وقت بھٹو دور میں یہ قانون سازی ہو رہی تھی تو اس وقت یہ علماء کے لیے بڑا چیلنج تھا کہ مختلف فرقے تھے کہ مسلمان کی تاریخ میں یہ متفق ہی نہیں ہوں گے، کوئی کہے گا یہ مسلمان ہوتا ہے، کوئی کہے گا یہ ہوتا ہے۔ اس وقت بھی ہمارے بزرگوں نے محنت کی ہے، ختم نبوت کی پارلیمنٹ کے اندر بھی محنت کی ہے۔ امام اہل سنت، قائد اہل سنت امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کی کوششوں سے حضرت علامہ عبد المصطفیٰ اظہری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کراچی میں رہتے تھے، آپ نے یہ مسلمان کی تاریخ لکھ کر دی اور جس پر سارے مکاتب فکر کے لوگوں نے اتفاق کر دیا کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وحدہ لا شریک مانے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانے، وہ مسلمان ہو سکتا ہے۔ اور یہ حدیث شریف کے اندر بھی ملتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کے پاس تھے اور بکتے بکتے آئے تھے، غلام اس طرح اس دور میں بکتے تھے، حضور علیہ السلام کے پاس تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزاد بھی کیا اور اپنا منہ بولا بیٹا بھی قرار دیا۔ حضور نے بڑا پیار کیا، یہ ہے حضور کی شان۔ اور آپ کے حضرت زید بن حارثہ کے والد حارثہ، ان کے چچا جان، ان کے بھائی اور قبیلے کے لوگ آئے بیت اللہ شریف، تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں انہیں زید بن حارثہ نظر آ گئے۔ زید بن حارثہ کو حضور علیہ السلام نے پوچھا زید یہ کون ہے؟ عرض کی آقا حضور ایک میرے والد گرامی ہیں، ایک میرے چچا جان ہے، ایک میرا بھائی ہے، دیگر کچھ خاندان کے لوگ ہیں۔ دیکھیں جنہوں نے حضور سے لگائی پھر یہ بھائی ہے، وفا کرنے والوں کی بات ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا حضور نے فرمایا اٹھ ان کو سلام کر، ان سے مل۔ اور انہوں نے پھر آقا حضور علیہ السلام کے سامنے کہا کہ یہ ہمارا بیٹا ہے اور اتنے سال ہاتھ سے گم تھا، آج ہمیں نظر آ گیا، مل گیا ہے۔ تو آقا حضور نے فرمایا اپنے بیٹے سے پوچھ لو جو کیا چاہتا ہے، تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں اس کو مفت میں بھیج دیتا ہوں۔ ویسے غلاموں کو بیچا جاتا تھا اس وقت، حضور نے فرمایا تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں خوشی سے اجازت دے دیتا ہوں۔ اس وقت کہتے ہیں کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ سے جب آپ کے والد اور چچا بھائی نے کہا تھا ہمارے ساتھ چلے، زید بن حارثہ نے حضور کا در چھوڑ کر جانے سے انکار کر دیا۔ تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے